إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ معزز سامعین، قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان فضل کم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ دینی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے اور مل جل کر کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے مزید توفیق کی درخواست کرتے ہیں اور اس بات کی التجا کرتے ہیں کہ جو کچھ نیکی اور نیک کام ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں، رب کریم محض اپنے فضل و کرم سے اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے، آمین۔ حضرات گرامی، آج ہمارے سماج، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں ان میں ایک برائی اور خرابی خودکشی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ خودکشی اور سوسائڈ ایک ایسی وبا ہے جو آئے دن ہمارے اور آپ کے دیکھنے اور سننے میں آ رہی ہے۔ بعض جگہوں پر، بعض ملکوں میں تو ہزاروں کی تعداد میں سال کے اندر لوگ اس برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ غریب، نادار، محتاج لوگوں کے علاوہ جو سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ بھی اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کا وبال اور جس کی سزا انسان دنیا میں بھی کاٹتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا عذاب ہر حال میں اس کو ملنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور گناہ کبیرہ کے اندر شمار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح کے اندر بار بار اس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے اور اس برائی اور ناروا اور ناجائز کام سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ ابھی جو آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت، سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان آیات کریمہ میں کس چیز کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے، آئیے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اور اے لوگو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یقیناً تمہارا پروردگار بڑا مہربان ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو شخص اس گناہ کو، اس جرم کو سرکشی اور ظلم کے طور پر کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو اس کو ہم نار جہنم کے اندر داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے خودکشی، قتل نفس اور سوسائڈ سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے، یعنی اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رب کا یہ حکم سنتے ہوئے، جانتے ہوئے پھر بھی
اس کو فالو نہیں کرتا ہے، اس کی پیروی نہیں کرتا ہے اور سرکشی اور ظلم کے طور پر اس جرم کو کر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نار جہنم میں ڈالے گا۔ یہ خودکشی، سوسائڈ کیوں انجام پاتا ہے، لوگ اس جرم کو کیوں کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے اور آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ آج ہم اس پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے یا ایمان کی کمزوری ہے تو یہ بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نشہ آور چیزیں، منشیات کا استعمال، اور اسی طریقے سے سماجی اور ذہنی دباؤ، ڈپریشن، اور اسی طریقے سے کسی سے عشق کا ہو جانا، بے روزگاری، معاشی پریشانی، تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے وجوہات اور اسباب ہیں۔ لیکن جو بھی سبب ہو، ہمارے دین نے اس گناہ عظیم سے ہمیں بار بار روکا ہے، بلکہ ہمارے دین کے اندر تو موت کی آرزو اور تمنا کرنا بھی منع اور ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں یاد آ رہی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، موت کی آرزو اور تمنا نہ کرو۔ اگر تم نیک ہو تو لمبی زندگی ملنے پر تمہیں اور نیکی کرنے کا موقع ملے گا اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اور اگر خدا نہ کرے تم گنہگار ہو، بدکار ہو، تو ممکن ہے کہ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توبہ کرنے اور گناہ سے باز آنے کی توفیق دے دے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو خودکشی کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ موت کی آرزو کرنا، اس کی خواہش کرنا، یہ بھی ہماری شریعہ کے اندر درست نہیں۔ حضرات گرامی، بات دراصل یہ پڑتی ہے کہ یہ انسان کی جو جان ہے، انسان کی جو روح ہے، یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہی نہیں بلکہ یہ نعمتوں کی بنیاد اور اساس ہے، یہ بیس ہے جس سے بہت ساری نعمتیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر انسان کے نفس، انسان کی جان، انسان کے روح کے تحفظ کے لیے بڑی تاکید اور تلقین کی گئی، اور اس جرم عظیم کے کرنے والے کے لیے طرح طرح کے پنشمنٹ اور طرح طرح کے عذاب کی وعید اور تھریٹن سنائی گئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری، مسلم اور اس کے علاوہ دوسری حدیث کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل نفسه بشیء عذب به فی نار جہنم، کہ جو شخص کسی چیز کے ذریعہ اپنے آپ کو قتل کرے گا، خودکشی کرے گا، سوسائڈ کرے گا، تو اسی چیز کے ذریعہ وہ جہنم میں برابر عذاب دیا جائے گا۔ بعض حدیثوں کے اندر اس کی تشریح اور تفصیل آئی ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پوائزن اور زہر پی کر کے خودکشی کرتا ہے تو جہنم کے اندر بار بار اس کو یہی پوائزن پلایا جائے گا اور وہ پیتا رہے گا۔ اگر کوئی نائف، چھری، چکو سے اپنے پیٹ کو پھاڑ کر کے، جسم کو زخمی کر کے وہ سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو جہنم میں اسی طریقے سے بار بار وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا اور اسی طرح سے قتل کرتا رہے گا۔ اگر کسی نے اپنا گلا گھونٹ کر کے، پھانسی لگا کر کے خودکشی کی ہے تو نار جہنم میں اس کو اسی طریقے سے بار بار عذاب دیا جائے گا اور وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف
پہنچاتا رہے گا۔ غرض ہے کہ جس طریقے سے بھی انسان اس دنیا کے اندر خودکشی کرے گا تو دنیا کے اندر تو خودکشی کرنے میں جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو دوہرا عذاب آخرت میں اسی صورت میں ملے گا، بلکہ جو کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ اور اس سے زیادہ جو ہے اذیت ناک ہوگا۔ اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس جرم اور اس کے انجام بد سے آگاہ کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے کہ آدمی کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے وہ اس پر صبر کرنے کی کوشش کرے، اس کو سہنے کی کوشش کرے، لیکن اس جرم کی ہمت نہ کرے جس جرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس جرم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جو کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے، اور جس جرم عظیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کے لیے واجب کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جرم کی اگر صنعت اور برائی مذمت اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو طرح طرح سے ہمیں اور آپ کو اس سے باخبر کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جنہوں نے خودکشی کیا، حالانکہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، جماعت کے اندر جو عالی مرتبت لوگ ہیں، ذی وجاہت لوگ ہیں، جن کا ریسپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، ایسے محترم اور ریسپیکٹیبل لوگ ایسے لوگوں کی جنازہ میں ان کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، حالانکہ عام جو مسلمان ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو قوم میں دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، پائس قسم کے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ میں نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس جرم عظیم کی قباحت اور اس کی برائی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وقت کی قلت کے تحت میں ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں کہ آج کہیں کہیں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سوسائڈ اٹیک کرتے ہیں، بومب اٹیک کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے شریعہ کے اندر، ہمارے دین کے اندر ناجائز ہے، کیونکہ ایک تو وہ خودکشی کرتے ہیں، اس طریقے سے دوسرے ہمارے سماج سوسائٹی کے بہت سے لوگوں، معصوم لوگوں کی جان لینے کا وہ سبب بنتے ہیں۔ تو بہرحال چاہے اپنی خودکشی کرنا ہو، اپنی جان کو ہلاک کرنا ہو، یا دوسروں کی جان کے ہلاکت کا سبب بننا ہو، یہ چیز ہماری شریعہ کے اندر جائز نہیں ہے اور ہمارے دین اسلام کے اندر یہ بہت بڑا حرام کام ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت کے فائدے اور نقصان کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس حرکت اور عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا انجام دنیا کی رسوائی، دنیا کی بربادی کے ساتھ ساتھ عقبہ اور آخرت کی خرابی اور بربادی ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔